الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ، ایک وہ جو اللہ رب العزت کا اقرار کرنے والے ہیں، دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں، باغی ہیں. ایک وہ لوگ جو اللہ کی دعوت، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لقاء مولا کے اقرار کرنے والے ہیں. ایک ان کے مد مقابل ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا، اللہ کے وجود کا، یوم آخرت کا، لقاء مولا کا انکار کر دیا. پہلی آیات کریمہ کے اندر انہی لوگوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے رب اور اپنے پالنہار کا انکار کر دیا، جن لوگوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کر دیا، جنہوں نے یوم جزا کا انکار کر دیا، جن لوگوں نے صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا، جنہوں نے پوری اپنی متاع صرف دنیا کو سمجھ لیا، اللہ سے ملنے کا انکار کر بیٹھے، دنیاوی زندگی کے اوپر اطمینان کر بیٹھے، بس یہ سمجھ لیا کہ ہمارا سب کچھ متاع، ہماری سب کچھ اچھی اور بری چیز، ہمارا عیش و آرام سارے کا سارا اس دنیاوی زندگی کے اندر ہے، اس کے بعد میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ وہ یوں کہتے ہیں ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، ہم ذرات کے اندر مل جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہمارا وجود نہیں ہوگا. ہم کون سے رب کے سامنے اپنی حاضری لگائیں گے؟ کس رب کی عدالت کے اندر ہم حاضر ہوں گے؟ کچھ نہیں ہے. انبیاؤں کی جو دعوت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، یہ کچھ نہیں ہے. ان لوگوں نے اطمینان سے یہ کر لیا کہ ہم صرف دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، عیش و عشرت، عیش و آرام، ساری چیز بس ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ہے.
والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور ایسے لوگ ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہو چکے۔ اللہ رب العزت نے منکرین آخرت کے لیے کیسے کیسے معجزے دکھلائے، کیسے کیسے اللہ رب العزت نے نشانیاں دکھلائیں، کیسے کیسے انعامات سے ان کو یہ باور کرایا کہ یوم آخرت کے اندر تمہیں جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ کی کتنی نشانیاں تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو۔ تم یہ جانتے ہو کہ دنیا میں کوئی سی چیز بھی بغیر کسی کے بنائے بن نہیں سکتی ہے، دنیا کا کوئی سا کام بغیر کیے ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ زمین کو دیکھتے ہیں، پانی کے اوپر اس کو بچھا دیا گیا ہے۔ آسمان کو دیکھتے ہیں، بغیر ستون کے چھت بنا دیا گیا ہے۔ چاند اور سورج اور ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی چال کے اندر چلتے ہیں، سرے منہ انحراف نہیں کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چاند کی جگہ سورج اور سورج کی جگہ چاند نکل آئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چاند کا پہلا حصہ مہینے کے آخر کے اندر اور آخر والا شروع کے اندر نکل آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی موسم کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ کبھی آپ کی جو کھیتی اور کاشت ہوتی ہے، اس کھیتی اور کاشت کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ گیہوں کی بالیوں کے اندر جو نکل آئے، جو کی جگہ کے اندر مونجی اور چاول اگ آئے، آم کے درختوں کے اوپر کھجور کا پھل آ جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنے مشن پر لگا ہوا ہے، اپنی نظام اور اپنی چال کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ یہ بغیر کسی کے چلانے کے نہیں چل سکتا ہے، بغیر کسی کے بنانے کے نہیں بن سکتا ہے۔ تمہارا وجود کہ ناپاک قطرے سے نکل کر کے بہترین سانچے کے اندر ڈھال کر کے تمہیں افضل خلائق بنا دیا، اشرف خلائق بنا دیا، یہ کیا تمام نشانیاں اس بات کی علامت اور دلیل نہیں ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، تمہیں بنانے والا کوئی نہ کوئی یقینی اور ضرور ہے؟ جب تم اتنا یقین رکھتے ہو کوئی تمہیں پیدا کرنے والا ہے، کوئی تمہارا بنانے والا ہے، کوئی تمہاری پیدائش کرنے والا ہے، کوئی تمہیں چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے بڑھاپے تک لے جانے والا ہے، کوئی بڑھاپے سے قبر کے اندر تک لے جانے والا ہے، تو کیا وہ ذات ایسی نہیں کہ تمہیں قبر سے اٹھا کر کے تمہارے روبرو ہو جائے، تمہارا حساب و کتاب لے؟ تم جب سب چیزوں کو دیکھتے ہو تو تمہارے رب نے تمہیں بنایا ہے، تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے رب نے تمہارے ذمہ داری لگائی ہے، کیا وہ اپنی ذمہ داری کا حساب نہیں لے گا؟ تمہارے پیدا کرنے کا جو مقصد اور مشن ہے اس کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تمہاری ڈیوٹی اور جو کام ہے اس کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی۔ کم سے کم عقل رکھنے والا بھی یہ جانتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کو اپنے ماتحتی کے اندر رکھتا ہے تو یقینی طور پر اس سے ضرور پوچھتا ہے تو نے اپنا پورا کام کیا یا نہیں کیا، تو نے ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی، جو کام تجھے سپرد اور تفویض کیا تھا وہ کام تو نے پورا کیا یا نہیں کیا، وہ یقیناً پوچھتا ہے۔ تو رب کائنات جس نے ساری کائنات کو بنا دیا ہے، وہ بنانے کے بعد میں یوں ہی خامے خواہ چھوڑ دے گا؟ یہ عقل سے بالا تر بات ہے، یقیناً وہ ضرور پوچھے گا، اور اس کے لیے ایک دن متعین کر دیا ہے جس کا نام ہے یوم جزا۔ اسی کو یوم آخرت کہا جاتا ہے، اسے ہی یوم لقاء کہا جاتا ہے، اسے ہی قیامت کہا جاتا ہے کہ تمام انسان اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہو جائیں گے، پھر وہاں پر حساب و کتاب دینا ہے۔ وہاں تم نے اتنی نشانیاں دیکھ کر کے بھی اس سے تغافل برتا،
اس سے تغافل برتتے رہیں، اس سے دور رہے۔ تم زمین و آسمان کو دیکھ رہے ہو، ستاروں چاندوں کو دیکھ رہے ہو، زمین کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم رب کو نہیں پہچانتے ہو، ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ کیا جزا دے گا؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، جو کرتوت تم دنیا کے اندر کرتے ہو اس کے بدلے کے اندر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، اگر تم نے اللہ کی آیتوں کو دیکھنے کے بعد میں اس سے غفلت برتی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آیت کریمہ گرچہ منکرین آخرت اور منکرین ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن حقیقت دیکھیے کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم اپنی زبان سے اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے آخرت کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ ہم سے کوئی کہتا ہے تو ہماری زبان پر ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ ہمارا رب ہے اور ہمیں آخرت کے اندر اللہ کے دربار کے اندر پہنچنا ہے، لیکن عمل سے ہم انکار کرتے ہیں، عمل سے ہم اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ منکرین جو کھلم کھلا اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ایسے ہی ہم عملی طور پر بزبان حال انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ رہا ہے نماز کے لیے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم آ رہا ہے عبادات کو انجام دینے کے لیے، ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا غلط کام لایانی کاموں سے احتراز اور اجتناب کرنا ہے، ہم ان کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے دین کا ماحول ہو، دین کی مجلس ہو، اس کے اندر ہم خام خواہ نظر آئیں گے خال خال، اور اگر کوئی دنیاوی کام ہو تو اتنی بھیڑ کے جب میں غفیر ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے انکار کرنے والے، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے انکار آخرت کرنے والے ہیں، جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے افسر کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، وہ پوری ذمہ داری اور پوری ڈیوٹی کو نبھاتا ہے۔ اور جو ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ جو چاہے سو کرتا رہتا ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم اپنے عمل سے اللہ کا انکار، ہم اپنی زبان حال سے اللہ کا انکار، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ٹھکانہ بھی یہ جہنم نہ بن جائے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ عام ہے قیامت تک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، کہ انکار نہ کریں اور اسی دنیاوی زندگی کے اوپر راضی نہ ہو جائے۔ ان کے مقابلے کے اندر وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اور اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ انداز انوکھا اور نرالا کہ جب ایک چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کی ضد کو ضرور بیان کرتا ہے تاکہ دونوں پہلو سامنے ہو جائے۔ تو پہلی آیت کریمہ کے اندر تو منکرین آخرت کا انکار کیا، اور دوسری آیت کے اندر ان کا بدلہ بتلا دیا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب تیسری آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو منکرین کے مقابل کے اندر ہیں، یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت دے دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، پھر اللہ ان کی ایمان کی روشنی سے ان کے دلوں کے اندر وہ تازگی، وہ جلا بخشتے ہیں کہ ان کا ایمان والا قلب ان کو نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، حسنات کی طرف لے چلنے لگتا ہے، اور وہ صراط مستقیم پہ لگ کر کے نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر، نیکوکاروں کے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی رہنمائی خود ان کا ایمان کرتا ہے۔
جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ایمان اس کو غلط کام پر جانے نہیں دیتا ہے۔ آپ تھوڑے دن دیکھیے، اپنے دل سے کسی کام کے بارے میں پوچھئے کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں۔ مثلا کسی لڑکی کو چھیڑنا، آپ اپنے دل سے معلوم کیجئے کہ میں اس لڑکی کو چھیڑوں تو یہ میرے لیے مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو نفس تو یہ کہے گا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کا نفس یہ کہے گا اس لڑکی کو چھیڑ رہے ہو تو تمہارا وقت بھی گزر جائے گا، ٹائم پاس بھی ہو جائے گا، منورنجن بھی ہو جائے گا، اور موقع ملتے کے ساتھ نہ جانے کہاں پہنچ جائیں گے۔ لیکن جو دل کے اندر ایمان رکھا ہوا ہے وہ ایمان کی روشنی فوراً آپ کو متنبع کرے گی کہ نہیں، یہ لڑکی کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، یہ عورت کسی کی ماں ہے، وہ آپ کی بھی ماں ہو سکتی ہے، آپ کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بھی بہن ہو سکتی ہے، آپ کے بھی محارم میں سے ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی بیٹی کے بارے میں یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی بری نظر اٹھائے، ہم اپنی بہن کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ کوئی گندی نظر ہماری بہن کے جسم کے اوپر ڈالے، تو وہ ایمان یہ کہتا ہے تم کیسے ڈال سکتے ہو، اور اگر تم نے ڈال لیا تو رب کریم نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، قریب بھی مت جانا، بہت ہی برائی ہے۔ تو آپ کا ایمان فوری طور پر آپ کو ڈانٹتا ہے، روکتا ہے۔ اگر آپ ایمان کے تابع ہیں تو یقیناً آپ اس سے فوراً باز آ جائیں گے، اور اگر آپ کے دل کے اندر آیا لیکن پھر کیا سوچا، توبہ کر لیں گے، پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے، پھر ہم دوسرا کام کر لیں گے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہوگا آپ کا ایمان آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، پھر آپ نے ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، پھر آپ کا ایمان آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کر لو۔ یقیناً ایمان کے اندر ضعف اور کمزوری آتی جا رہی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ اگر جلوت ہوتی ہے تو ہم اپنے ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور اگر خلوت ہوتی ہے تو ایمان کہاں رکھا ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں موقع لگ جائے دوسرے کا مال رکھا ہے فٹاک سے اٹھا کے جیب میں رکھ لیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ فلاں تنہا لڑکی جا رہی ہے فٹاک سے ہم اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر ابھی نہیں ہے۔ ایمان اگر ہوتا ہے تو یقیناً آپ ایمان کا ساتھ اور ایمان روشنی کے اندر آپ کا راستہ طے کراتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں یہدیہم ربہم بایمانہم، جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو مومن ہو گئے ہیں۔ یوں تو دنیا کے کسی سے بھی پوچھ لو فٹاک سے پڑھ دے گا لا الہ الا اللہ، بلکہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر کے گئے ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ جو شریعت محمدیہ ہمارے سامنے آئی ہے اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ جو قرآن مقدس ہم سے کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ خالی کرتا پجامہ ہم نے پہن لیا، ٹوپی لگا لی، داڑھی بڑھا لی اور ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو یہ لا الہ الا اللہ سے ایمان والے نہیں ہوں گے۔ ایمان والے ہوں گے جب اعمال صالحہ کریں گے، ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر ایمان رہنمائی کرتا ہے، پھر وہ کسی کا خوف اور کسی کی ملامت کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ کون کیا کہہ رہا ہے انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، پھر تو وہ ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ عیش و آرام کے باغات سے نوازیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس کے اندر یہ لوگ رہیں گے، اور پھر جب جنت کے اندر یہ داخل ہو جائیں گے تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ ان لوگوں کا سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے بعد میں یہ ہوگا اے رب تیری ذات پاکیزہ ہے، مقدس ہے۔
جب جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو اس وقت کے اندر یوں ہی کہیں گے سبحانک اللہم۔ یہاں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایمان کے اعمال کا مدار تو دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر نیک کام کرو، اللہ کی عبادت کرو، چلتا ہے، لیکن جنت کے اندر تو اس کا کوئی مطلب نہیں، وہاں تو انعام سے نواز دیا گیا، تم نے جو محنت کی ہے اب اس کا پھل ہے۔ مثلا صبح سے لے کے شام تک ایک بیلدار نے کام کیا ہے، تو جو 8 گھنٹے ڈیوٹی کی ہے اس میں غلطی کرے گا تو پکڑ ہوگی، لیکن جب 8 گھنٹے ڈیوٹی کر لی اور آپ نے اس کے ہاتھ میں 600 روپے دے دیے تو اب وہ 600 روپے کھائے پھینکے جلائے برباد کرے ضائع کرے، آپ اس کو باز پرس نہیں کر سکتے، وہ تو اس کا صلہ مل گیا ہے۔ ایسی دنیا کے اندر جب نیک اعمال کر لیے ہیں، جنت کے اندر اب وہ پہنچ گیا ہے، تو اب وہاں جا کر کے عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اب تو جنت مل گئی، کھائے پیے موج کرے مستی کرے، پھر وہاں پر یہ کہنا اے اللہ ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم تیری تقدیس کے گن گاتے ہیں، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ان تمام کا کیا مطلب ہے؟ اس کے جواب حضرات مفسرین نے الگ الگ دیے ہیں۔ سب سے عمدہ اور بہتر جواب یہ ہے کہ جب کسی انسان کے رگ و ریشے کے اندر کسی کی محبت سما جاتی ہے تو جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ فانی دنیا ہے، اس فانی دنیا کے اندر آپ کسی فانی چیز سے محبت کر لیجئے۔ مثلا آپ نے کسی لڑکی سے محبت کی اور اس کے عشق کے اندر آپ اتنے مدہوش ہو گئے ہیں، کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے، بس اسی جانا کا نام لے رہے ہیں، مالا جپ رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی نہیں ہے، آپ کو مستی سوچتی چلی جاتی ہے، مزہ آتا چلا جاتا ہے۔ اور جو رب حقیقی ہے اللہ رب العزت ہیں، جو ہم سب کے محبوب ہیں، جب اللہ کا نام ہمارے رگ و ریشے کے اندر سما گیا تو اس فانی لڑکی کی محبت کے اندر آدمی پاگل دیوانہ مست جانے کیا کیا ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کا نام نہیں لیتا ہے اسے قرار نہیں آتا ہے۔ تو اگر محبوب حقیقی سے محبت ہو جائے، اگر اللہ رب العزت سے سچی محبت ہو جائے تو اس کے نام لینے کے کتنی لذت آتی ہے، کتنا مزہ آتا ہے، کتنی مٹھاس آتی ہے، یہ تمام جانتے ہیں۔ اور جب دنیا کے اندر ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے کہ جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے انہیں قرار نہیں آتا ہے، تو جنت میں جانے کے بعد بھی ان کی یہی عادت ہوگی اور وہاں بھی اپنی عادت کے مطابق اللہ کا نام لیں گے اور اس کے اندر لذت ہی لذت آئے گی، کیونکہ جنت جو ہے وہ لذت اور لطف حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ ہر ایسی لذت جس کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جنت کے اندر ملیں گی، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ لذت اللہ کے ذکر کرنے کے اندر ہوتی ہے۔ جو لوگ خانقاہوں میں جانے والے ہوتے ہیں، جو لوگ تزکیہ نفس کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے نفس کو مارتے ہیں، اپنے اندر کی برائیوں کو نکالتے ہیں، کسی شیخ کامل کے پاس جا کر کے اپنے روح کا علاج کراتے ہیں، ان کے اندر کے پڑھنے کے لیے جو ذکر و اذکار ان کے پیر و مرشد بتاتے ہیں بس وہ پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ، تو ان سے معلوم کیجئے کہ لفظ اللہ کے اندر کتنی حلاوت آتی ہے۔ بعض اکابرین کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ وہ کھانا اگر کھاتے ہیں تو یہ دیکھتے تھے کہ 5 منٹ کے اندر ہمیں 1 روٹی کھانی ہے اور 5 منٹ کے اندر ہم 500 مرتبہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، تو وہ یہ سوچ کر کے روٹی کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ اس 500 مرتبہ اللہ کے نام میں جو لذت ہے وہ 5 منٹ کے کھانے میں ہمیں نہیں ملنے کی۔ ان کی دلوں کے اندر رگ و ریشے کے اندر یہ محبت سما جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ریاضتیں کرنے والے ہوتے ہیں، جو چلا کشی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سوکھ جاتے ہیں، ان کا قلب جاری رہتا ہے، اندر سے اللہ اللہ کی صدائیں اور آوازیں سنائی دیتی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہی سراغ زندگی پا جاتے ہیں اور وہ اپنے دل سے اللہ کا جو میٹھا نام لیتے ہیں وہی لذت اور وہی سکون ملتا ہے۔ یہ چیزیں جنت کے اندر بھی ہوں۔
کہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو جو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے بارے میں دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، وہ تو ایسی ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ نہ آنکھ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے، نہ کان نے سنی ہے، اور نہ دل کے اوپر اس کا احساس تک گزر سکتا ہے۔ ایسی چیز اللہ نے جنت بنائی ہے، اور وہاں جانے کے بعد میں جب جنتی کہے گا سبحانک اللہم، تو اس کی لذتوں کے اندر، اس کے عیش و آرام کے اندر، اس کے سکون کے اندر، اس کے اطمینان کے اندر، اس کی مدہوشی کے اندر اور اس کی حلاوت کے اندر جو اضافہ ہوگا اس کا تصور وہی کر سکتا ہے جو محبت سے آشنا ہوتا ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور جنتیوں کی آپس کے اندر جو ملاقات ہوگی وہ سلام ہوگا۔ جب سامنے کو نظر آئیں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر کے سلام کریں گے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو ہمیشہ رہنے والی جگہ جنت ہے، وہاں ملاقات کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ سلامتی کا ہے اور سلام کا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم دنیا کے اندر آپس کے اندر سلام پھیلاتے رہو، سلام کو عام کرو۔ سلام اگر کرو گے تو محبت پیدا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خادم کو لے کر کے مدینہ منورہ کے بازار کے اندر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر تک چکر لگایا، ادھر سے ادھر تک چکر لگایا، کئی چکر لگا دیے، کوئی سامان نہیں خریدا۔ پھر کہنے لگے خادم سے چلو گھر چلتے ہیں۔ خادم کہنے لگا حضرت خود بھی تھکے، مجھے بھی تھکایا، نہ آپ نے کوئی سامان خریدا، نہ آپ نے کوئی سامان بیچا، نہ کوئی تجارت کی، نہ کوئی خرید و فروخت کی، اور بازار کے اندر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مجھے بھی تھکا دیا، خود بھی تھکے، کیا فائدہ ہوا؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہنے لگے تجھے کیا معلوم، میں نے ایسی تجارت کی ہے کہ ان لوگوں میں سے کسی نے ایسی تجارت نہیں کی ہے۔ یہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں، اور میں نے رب کریم سے تجارت کی ہے، میں نے اللہ رب العزت سے سامان کو خریدا ہے۔ پوچھا کیسے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ جو بھی مل رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں سلام کرو تو کم سے کم 10 نیکیاں، میں نے ہزاروں کو سلام کر لیا۔ کتنی نیکیاں، اور جتنی محبت ہوگی، جتنا جذبہ ہوگا، اتنی ہی نیکیوں کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو میں نے اپنے رب سے کمایا ہے، یہ اس سے بڑھ کر کے کیا ہوگا؟ تو یہ سلام ایسی چیز دنیا کے اندر ہے کہ یہ نیکیاں اور رب سے تجارت کرنا ہے، اور رب سے کوئی تجارت کرے گا تو وہ گھاٹے میں کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر بھی ہمیں حکم دیا گیا سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اور سلام کرو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ آج حال یہ ہو گیا اگر جاننے والا مل گیا السلام علیکم، اور اگر جاننے والا نہیں ہے تو ایسے نکلے ہوئے چلے جاتے ہیں جیسے پہچانتے نہیں کہ یہ اہل ایمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ بلکہ آج تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے سلام کی جگہ پر دوسری چیزوں کو جگہ دے دی ہے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ ہم ادا کرنے لگے ہیں۔ سلام ہماری نئی نوجوان بچوں کے اندر، چھوٹے بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی ہائے کہہ رہا، کوئی ہیلو کہہ رہا ہے، کوئی بائے کہہ رہا ہے، کوئی آئے کہہ رہا ہے، نہ جانے کیا کہہ رہا ہے، اور السلام علیکم کو ہم نے خیر آباد کہہ دیا ہے۔ جبکہ جنت کے اندر بھی سب سے پہلے اگر ملاقات ہوگی تو وہ یہی ہوگی کہ سلامتی ہو، تم پر سلام کریں گے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہمیں سلام کو رواج دینا چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ اور جنتیوں کا جب آپس کے ملاقات سے علیحدہ ہوگا تو اس وقت کے اندر بھی ان کا یہ ہوا کرے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، یعنی آپس میں ملاقات کریں گے، سلام کریں گے، پھر اپنی بات چیت کریں گے۔ جب یہ جنتی آپس کے اندر علیحدہ ہوں گے تو اس وقت کے اندر کہیں گے ان الحمدللہ رب العالمین۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم آپس کے اندر مل کر کے علیحدہ ہوں تو اس وقت کے اندر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔
اگر ہم اللہ کی تعریف کر لیں تو ہماری ملاقات کا جو وقفہ ہے اس کے اندر ہم نے اللہ کی نیکیوں کے علاوہ گناہ بھی کر لیے ہوں گے. ہم نے اپنی ملاقات کے اندر گناہ بھی کر لیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. کسی کی غیبت کر دی، کسی کی چغلی کر دی، کسی کا عیب کھول دیا، کسی کی بد نظری کا ہم نے تذکرہ کر دیا. یہ تمام چیزیں ہماری مجلس و محفلوں کے اندر ہوتی ہیں. اگر ہم نے آخر کے اندر کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، جو انجانے میں ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں رب کریم ان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں. اسی لیے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ کوئی سا کام ہو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے اور آخر میں اللہ کی حمد، اللہ کی مدح پر ختم کرنا چاہیے. تو ایسی صورت کے اندر اس کام کے اندر کمی بھی نہیں ہوتی ہے، اس کام کے اندر برکتیں بھی ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر معاصی اور جرائم اور گناہ ہو گئے ہیں تو وہ گناہ، معاصی، جرائم ان چیزوں کی اللہ کی تعریف کرنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روایتوں کے اندر کثرت سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے تھے، کوئی مصیبت کے اندر گرفتار ہوتے تھے تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العلی العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الکریم. اس دعا کو پڑھتے پریشانیاں ختم ہو جاتی. جو اس کا نچوڑ کہ جب آپ دنیا کے اندر کوئی پریشانی کے اندر آ جاؤ، اس کو پڑھ لیا، آخر کے اندر اللہ کی تعریف اور مدح کر دی، اس پریشانی سے نجات مل جائے گی. چونکہ دار آخرت کے اندر جو دائمی گھر ہے جنت، اس جنت کے اندر اہل جنتیوں کا جو کام ہوگا وہ یہی ہوگا، اللہ کی مدح کریں گے اور اللہ کی تعریف پر اپنی مجلس کا اختتام کر دیں گے. اس لیے چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں اہل ایمان کے گھروں کے اندر پیدا کیا ہے تو ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، ایمان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اور وہ قدر یہی ہے کہ جو طریقہ ایمان کا ہمیں قرآن و حدیث کے اندر بتایا گیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے ہمیں دکھلا دیا، اس کے مطابق ہم عمل کریں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیاوی زندگی کے اوپر خوش ہیں، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، سو ان کے لیے جہنم ہے انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے. ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ہدایت دے گا ان کے ایمان کے ذریعے، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں عیش و آرام کے باغ میں، دعواہم فیہا، اور اس کے اندر ان کی دعا سبحانک اللہم، پاک ہے آپ کی ذات اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، اور جنت کے اندر ان کی ملاقات سلام ہے، وآخر دعواہم، اور ان کی آخر کی دعا ان الحمد للہ رب العالمین، یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.